بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں۔ قبر پوسٹ نمبر 1۔ موضوع: مسلک پرست قبر کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ فرقہ پرست اسی دنیاوی قبر کو مرنے کے بعد ملنے والے عذاب یا راحت کا مقام قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے عذاب قبر کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ یہ اسی قبر میں ہوتا ہے۔ مردہ تو دفن ہی یہاں کیا جاتا ہے اور یہی دنیاوی قبر اس کا ٹھکانہ ہے قیامت تک۔ اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں کہ انسانی مدفن کو قبر کہتے ہیں۔ جہاں ایک انسان دفنا دیا جاتا ہے وہ اس کی قبر ہی کہلاتی ہے، لیکن یہ عرفی قبر عذاب و راحت کا مقام نہیں، بلکہ یہ تو عالم بالا کا معاملہ ہے جو کہ قرآن و حدیث سے واضح ہے۔ اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ ان فرقہ پرستوں کا یہ بھی ایک پرفریب انداز ہے کہ یہ لوگ قبر کے لغوی معنی پر اصرار کرتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو دھوکہ دے سکیں، اور اس طرح ان کو اپنے عقائد برقرار رکھنے کی امید ہوتی ہے۔ جس طرح برزخ کے لغوی معنی بیان کر کے انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا تھا، لیکن جب قرآن و حدیث سے اس کے معنی بیان کیے گئے تو اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ مگر دو رخی دیکھیے کہ جب منکرین حدیث صوم و صلاح، حج و زکوٰۃ وغیرہ کے لغوی معنی سے اپنا باطل عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی لوگ ان کی تردید میں اصطلاحی و شرعی معنی پر اصرار کرتے ہیں۔ طرفہ تماشا دیکھیے کہ جو چیز قبر اور برزخ کی بحث میں ان کی اپنی دلیل بنتی ہے، وہی صوم و صلاح، حج و زکوٰۃ کی بحث میں اپنے حریف کے حق میں باطل ہو جاتی ہے۔ پہلے لغت حق اور اصطلاح باطل تھی، اب پرویزیوں کے سامنے اصطلاح حق اور لغت باطل قرار پائی۔ ایسے دوہرے معیار سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ سورۃ المطففین، آیات 2 تا 4۔ ترجمہ: تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے، یعنی ایک بڑے سخت دن میں۔ صحیح بات یہ ہے کہ چاہے قبر ہو یا برزخ، صلاح ہو یا زکوٰۃ، ان کے جو معنی قرآن و حدیث کے مطابق ہوں تو وہی ان کی اصطلاحی اور شرعی معنی قرار دیے جائیں گے اور ما سوا کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ جس طرح منکرین حدیث نے ان الفاظ کے لغوی معنی بیان کر کے گمراہی پھیلائی ہے، اسی طرح یہ فرقہ پرست قبر کے لغوی معنی بیان کر کے شدید گمراہی پھیلا رہے ہیں اور قبر ارضی کو آخری آرام گاہ قرار دے کر شرک کی بنیاد فراہم کر رہے ہیں۔ صلاح کے متعدد لغوی معنی ہیں، مثلا دعا، رحمت، برکت، تعریف، دوڑ میں دوسرے نمبر پہ آنے والا گھوڑا، کولے ہلانا۔ بعض آزاد پسندوں نے آخر الذکر معنی لے کر ورزش اور اچھل کود کرنے کو صلاح کا نام دے دیا ہے۔ کچھ منکرین حدیث اس کے لغوی معنی تسبیح اور دعا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے اور صرف اس کی تسبیح بیان کرنے سے ہی صلاح ادا ہو جاتی ہے۔ پرویز نے اس کے معنی دوڑ میں دوسرے نمبر پہ آنے والا گھوڑا لیے ہیں اور اپنے انداز میں اس کی تشریح کی ہے کہ صلاح دراصل اسلامی نظام کا نام ہے۔ جس طرح دوسرے نمبر والا گھوڑا پہلے نمبر والے گھوڑے کے پیچھے ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو ریاستی نظام اور حکومت کے احکام کا تابع ہونا چاہیے، اور جس نے ان قوانین کی تابع داری کی اس نے صلاح ادا کر لی، اور اس طرح حکم ربی عقیب الصلاح کا مطلب ہوا کہ اس طرح کا نظام قائم کرو۔ کیا اہل حدیث یہاں صلاح کے ان لغوی معنی پر اصرار کریں گے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ صلاح کے اصطلاحی معنی یعنی کہ یہ ایک مخصوص عبادت ہے جو مسلمین پر فرض ہے اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، سے صرف نظر کر کے لوگ کس طرح لغت کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے اور خود بھی گمراہ ہوئے اور نہ جانے کتنوں کو گمراہ کیا۔ یہ ساری بحث اس لیے پیش کی گئی ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دین اسلام میں کسی بھی بات کی تشریح و تفسیر وہ مانی جائے گی جو قرآن و حدیث کے دیے ہوئے متفقہ عقیدے کے مطابق ہو،
نہ کہ صرف اس کے لغوی معنی۔ ہم صلاح کے وہی معنی کریں گے جو قرآن و حدیث سے ملتے ہیں کہ فرض طریقہ عبادت، رحمت کی دعا۔ بالکل اسی طرح قبر کے بھی وہی معنی لیے جائیں گے جو قرآن و حدیث سے ملتے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بحوالہ بخاری کتاب الجنائز، باب قول يعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ، انما مر رسول اللہ علی یہودیہ یبکی علیہا اہلہا فقال انہم لیبکون علیہا وانہا لتعذب فی قبرہا۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوت شدہ یہودی عورت کے پاس سے گزرے، اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اسے اس کے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ابھی وہ یہودی عورت اس زمینی لغوی و عرفی قبر میں دفن بھی نہیں ہوئی اور اس پر عذاب ہونے کا معجزہ سنایا جا رہا ہے، اور اس عذاب دیے جانے کے مقام کا نام قبر بتایا جا رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جہاں کہیں مردے کے دفن کا ذکر ہو تو وہاں اس سے مراد یہی زمینی لغوی و عرفی قبر ہے، لیکن جہاں کہیں میت کو جزا و سزا دیے جانے کا بیان ہو تو وہاں قبر کے اصطلاحی و شرعی معنی لیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمینی قبر ہر مرنے والے کو نہیں ملتی، لیکن قرآن ہر مرنے والے کو قبر دیے جانے کا اعلان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، سورہ عبس آیت نمبر 21۔ ترجمہ: پھر اس کو موت دی اور قبر دی، یعنی جس انسان کو بھی موت ملی اس کو قبر ملی۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ عرضی لغوی و عرف عام والی قبر تو بدھ مت و ہندو مت کے پیروکار کروڑہا انسانوں، آتش پرست مجوسیوں، پارسی مذاہب کے ماننے والوں، کمیونسٹ اور سوشلسٹ نظریات کے حامل قوموں کو تو ملتی ہی نہیں، کیونکہ ان میں مردے دفنانے کی بجائے اپنے اپنے طریقے کے مطابق ٹھکانے لگانے کا رواج ہے۔ مختلف عذابات کا شکار ہو جانے والی قوموں کو بھی یہ عرضی قبر نصیب نہیں ہوئی۔ مثلا نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ زمینی قبر نہیں مل سکی کہ طوفان میں ڈوب کے مر گئے، بحوالہ سورہ نوح آیت نمبر 25۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی نہیں ملی کہ ان پر آسمان سے پتھر برسے اور ہلاک کر دیے گئے، بحوالہ سورۃ الشعراء آیات 170 اور 173 وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تباہ ہونے والی قوم فرعون کو بھی نہ مل سکی کہ دریا برد ہو گئی، بحوالہ سورۃ الزاریات آیت نمبر 40۔ مدین والوں کو اس ارضی قبر میں دفن نہیں کیا گیا بلکہ زلزلے نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا، بحوالہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 91۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد اس قبر میں دفن نہیں ہوئی بلکہ زوردار آندھیوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا، بحوالہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 24۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو یہ قبریں نصیب نہیں ہوئیں بلکہ ایک زوردار چنگھاڑ نے انہیں مار ڈالا، بحوالہ سورہ ہود آیت نمبر 67۔ نہ جانے کتنی ہی قومیں اس لغوی و عرفی عرضی قبر سے محروم رہیں، تو کیا اللہ کے قانون ثم اماتہ فاقبرہ کا ان قوموں پر اطلاق نہ ہوا؟ آئیے اس بارے میں ان فرقہ پرستوں کے عقائد کا جائزہ لیتے ہیں۔ علامہ مفتی جابر دامانوی صاحب قبر کی تعریف بیان کرتے ہیں، وہ گڑھا جس میں مردے کو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کی جگہ، بحوالہ خلاصہ دین الخالص صفحہ نمبر 45۔ عذاب القبر کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں، عذاب القبر مرکب اضافی ہے، عذاب مضاف اور القبر مضاف الیہ کا مطلب ہے قبر کا عذاب، یعنی وہ عذاب جو قبر میں ہوتا ہے۔ اس مرکب ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر میں ہوتا ہے، بحوالہ خلاصہ دین الخالص صفحہ نمبر 21۔ اسی طرح صفحہ نمبر 36 کے اوپر لکھتے ہیں، میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور یہاں وہ عذاب سے دوچار ہوتی ہے۔ انہوں نے قبر کی وہ تشریح کی ہے جہاں مردے کو دفن کیا جائے۔ ان کے بقول یہی وہ جگہ ہے جہاں مرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے یا وہ راحت سے مستفیض ہوتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق چونکہ یہ عذاب اسی دنیاوی قبر میں ہوتا ہے، اسی لیے اسے عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ ان اہل حدیثوں کا عقیدہ چونکہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، اس لیے حالات کے حوالے سے لمحہ لمحہ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، جس کی نشاندہی آگے کی جائے گی۔ مزید فرماتے ہیں، موت کے بعد قیامت کے دن تک جو عذاب اللہ کے نافرمان بندوں کو دیا جائے گا
اسی کا نام عذاب القبر ہے۔ بحوالہ خلاصہ الدین الخالص صفحہ نمبر 21۔ مفتی صاحب نے اس سے قبل فرمایا تھا، یعنی وہ عذاب جو قبر میں ہوتا ہے، اب کہتے ہیں جو موت کے بعد دیا جاتا ہے وہ عذاب قبر ہے۔ ان کے دونوں بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب یعنی اس زمینی قبر میں دفن ہو جانے کے بعد کا عذاب، دوسری طرف کہتے ہیں کہ عذاب قبر مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ حضرت وہ کون سا مردہ ہے جو مرنے کے اگلے لمحے قبر میں اتار دیا جاتا ہو؟ مزید رقم تراز ہیں صفحہ نمبر 22 پہ۔ حالانکہ عذاب کا یہ سلسلہ حالت نزع ہی سے، جبکہ میت ابھی چارپائی پر ہی ہوتی ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ عذاب کا یہ سلسلہ حالت نزع ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حالت نزع کی مار پیٹ روح نکالے جانے سے پہلے کی جاتی ہے اور وہ اسی دنیاوی جسم کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی زندہ کو مارا جاتا ہے، جبکہ عذاب قبر صرف مردے کو ہوتا ہے۔ حالت نزع روح قبض ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس دنیاوی مردہ جسم کو مارنے کا کوئی عقیدہ کتاب اللہ سے ثابت نہیں۔ قرآن و حدیث کا دیا ہوا عقیدہ یہی ہے کہ عذاب قبر یا راحت قبر کا سلسلہ روح نکلتے ہی عالم برزخ یعنی جہنم یا جنت میں شروع ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی اس عقیدے کو کہاں لے جاتے؟ اسی لیے مجبوراً قبول تو کر لیا کہ عذاب مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اسی دنیاوی جسم سے منسوب کر دیا۔ بھائی ہمہ ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے بقول یہ قبر کا عذاب ہے، یعنی وہ عذاب جو قبر میں ہوتا ہے، جبکہ مردہ تو ابھی ان کی اصطلاحی معروف قبر میں داخل ہی نہیں ہوا، تو پھر یہ عذاب قبر کیسے بن گیا؟ انہوں نے بڑے عالمانہ انداز میں عربی گرامر کے ابتدائی قواعد کے سہارے اپنے زعم میں بڑا تیر مارا کہ عذاب القبر مرکب اضافی ہے، عذاب مضاف اور القبر مضاف الیہ، جس کا مطلب ہے قبر کا عذاب۔ آئیے ان کے اسی فارمولے کی بنیاد پہ ان کے اپنے بیانات سے اس عذاب کی انواع کا تعین کرتے ہیں۔ عذاب مضاف، سریر یعنی چارپائی، مضاف الیہ یہ بنا عذاب السریر یعنی چارپائی پر ہونے والا عذاب۔ کوئی ڈوب کے مرا تو اس کے لیے ہے عذاب البحر یعنی سمندر میں ہونے والا عذاب۔ کسی کو شیر کھا گیا، اب شیر کے پیٹ میں ہوا عذاب الاسد۔ اپنی جھوٹی بات ثابت کرنے کے لیے کس طرح بچگانہ انداز میں عربی گرامر کا سہارا لیا گیا تھا، لیکن ان کے اپنے لکھے نے ان کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ اب اگلی قسم میں آپ کے سامنے آئے گا کہ کس طرح قبر کی ایک نئی قسم بنا لی۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے۔